السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے اب آپ نے فرمایا تھا کہ کمزوری کا خاتمہ ہو جائے اور آسان طریقے سے ہو جائے اور سستے میں ہو جائے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی زمین ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو پیدا کردہ چیزیں ہیں، ان سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کمزوری جو ہے بہت آسانی سے ختم ہو جاتی ہے۔ خصوصاً ہمارے بڑے حضرات، ہمارے بزرگ حضرات، حضرت نانا نانی صاحب، حضرت دادا دادی صاحب، ساس سسر صاحب، والدین صاحب، ہمارے بچپن سے آج تک کے جتنے استاد صاحب ہیں، تو ان کے متعلق کبھی بھی آپ کو علم میں آ جائے کہ یہ ویکنس فیل کر رہے ہیں، پوری اوور آل باڈی کی ویکنس، لے دے کے دماغ ہے نا کمزوری اور طاقت میں ایک ہی جگہ چلا جاتا ہے قوم کا، ایسا نہیں ہے، فل باڈی۔ دوسرا یہ کہ روزے رکھے تھے یا فاسٹنگ کافی عرصہ کی تھی تو اس کے بعد ویکنس آ گئی، یا بہت طویل سفر کیا، حالانکہ سفر تو مطلب ہے کہ 3 سے کوئی 22 گھنٹے کے سفر میں آپ اپنے ملک میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کا ایک نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے کہ بندہ کمزوری فیل کرتا ہے، اٹھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، یا اسی طرح طویل دور سے بیمار رہنے کے بعد ٹھیک تو ہو گیا لیکن کمزوری ویکنس جو ہے وہ جا نہیں رہی اور پاور انرجی پروڈیوس نہیں ہو رہی۔ ایک تو یہ ان باتوں میں، ان ساری باتوں کا مجموعہ ایک ہی ہے، کمزوری ہے۔ ان میں سے کوئی ہے کہ بولے بیٹا پہلے ہم اچھی خاصی نماز پڑھ لیتے تھے، اپنی پریئر کر لیتے تھے، لیکن ابھی بڑی مشکل ہوتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں کمزوری بہت ہے، بیٹھ جائیں تو اٹھا نہیں جاتا۔ تو ان تمام حالات کو اب آپ کاؤنٹر کریں کہ میں نے کیا بولا، لے دے کے جو اس میں مین بات ہے وہ ویکنس کیا آ رہی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ایک اصولی طور پر جہاں اس کی ضرورت ہے اس علاج کو کرنے کی۔ دوسری بات، وہ اب آپ جو چاہتے ہیں کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، ذرا جو ہے وہ امپریشن اچھا دینا ہے کہ صاحب جو ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے فائٹر ہیں، بہت اچھے جو ہے وہ جناب والی قوت رکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ لوگ بیوقوف بنا دیتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، اور جناب والی وہ امپریشن اچھا نہیں پڑے گا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، وہ بھی اس سے بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو آپ کو فرسٹ امپریشن بنانے والے ہیں وہ بھی اس سے بن جاتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ دنیا کی جتنی بھی طاقت کی دوائیں بنتی ہے، خصوصاً ہربل میں اور آیورویدا میں، حکمت میں اور طب میں، ان 4 شعبوں میں دنیا میں جتنی بھی طاقت کی دوائیں بنتی ہیں ان سب میں اس کا جز جو ہے وہ لازمی ہے، اور یہ چیز کیا ہے؟ شقاقل۔ آپ ہندی میں کہہ لیجئے شالاری، پورے انڈیا کے علاقے میں، سری لنکا میں آپ اس کو شالاری کی، کچھ نیپال کے علاقے میں بھی شالاری کہتے ہیں اس کو، ویسے اس کو اس کے علاوہ معشور میں، عرب میں اور فارسی میں اور اردو میں اس کو عام طور پر شقاقل مصری کہتے ہیں۔ مصری کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ میٹھی ہوتی ہے بھائی، اس میں مٹھاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یوز جو کرتے ہیں نا تو اس کا ایسا بنا لو کہ اس کا پاؤڈر بنا لو، اس کو جڑ سے جتنا زمین سے باہر ہے اس کو تو کاٹ دو، وہ تو اپنے جانوروں کو کھلا دو، جانور کا دودھ اچھا ہوگا، صحت اچھی ہوگی، بچے اچھے اچھے پیارے پیارے ہوں گے، ٹنگو منگو ٹائپ کے۔ اندر سے جو سفید رنگ کی گاجر نکلی ہے، گاجر بولا مولی نہیں، ٹھیک ہے، اندر سے جو سفید رنگ کی گاجر نکلی ہے یہ ہے آپ کے کام کی۔ کوئی ضرورت نہیں کہ آپ ویٹ کریں کہ کبھی ضرورت پڑے گی تو یوز کریں گے، بھائی یہ بہت بڑا انرجی ٹونک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بیمار ہو گیا بندہ، کمزور ہو گیا تو فلانی چیز لے آؤ ڈبے میں بنی ہوئی، فلانی چیز ڈبے میں لے آؤ، کاہے کو لے آؤ ڈبے میں بنی ہوئی؟ جو اپنے گھر میں ڈبے میں بنا کے رکھی وہ آپ یوز کریں نا، ادھر ادھر کیوں بھاگنے مصنوعی چیزوں پر؟ اصلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس سے کیوں نہیں رابطہ فرما رہے آپ؟ تو ایسے تمام حالات میں شقاق المصری آپ لے آئے، جیسے نیپال میں کاٹمنڈو سے اوپر تبت کی طرف منہ کر کے چلیں گے تو وہاں تو آپ کو مل جاتی ہے لاکھوں کی چیز بالکل فری میں، ہاں کھائی جاؤ۔ وہاں تو یہ ہے کہ کیونکہ فری میں ہے اور تازہ ہے تو کچی کچی کھائی جاؤ، وہاں سے لا کے اس کو اپنے علاقے میں اگر گرو کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم 1-1.5 کلو وہاں کی مٹی بھی منگوائیے گا، بیسک مٹی وہیں کی ہونی چاہیے۔ تو اس میں جناب والی اس کا آپ نے سکھا کے اس کو پیس کے باریک باریک کھٹی کھٹی کر دیں، اس کو بہتا مار کے اور پھر اس کو سکھا کے پیس کے پاؤڈر بنا کے رکھیں۔ یہ بہت بڑا انرجی ڈرنک ہے، انرجی پاؤڈر ہے، طاقت دیتا ہے، دنیا کی ہر طاقت کی دوا میں یہ ملایا جاتا ہے۔ بچوں کے دودھ میں، بچوں کو آپ دودھ پلا رہے دیکھا بچہ کمزور ہے تو بچے کے دودھ میں بھی چنے برابر ملائی جائیں، اور اسی طرح وہ مائیں جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جناب صحت مند ہوں اور اچھی گروتھ کر جائیں اور جناب والی ہیلدی رہیں، تو جو ہیلدی ہوں گے تو پھر ان کے اندر قوت مدافعت اچھی ہوگی، وہ دنیا کے گھومنے پھرنے والے اعصابی وائرل امراض کو خود ہی اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ کب؟ تو ایسی صورت میں پھر ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کو دودھ پلانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کا بے شک آدھا چائے کا چمچ یا کوارٹر چائے کا چمچ شقاق المصری، جس کو
ہندی میں آپ شالاری کہتے ہو، اس کا پاؤڈر کھا لیا کریں، پانی سے لے لیا کریں، یقین کیجئے فائدے میں ہوں گے۔ ہاں بچہ جو ہے نا وہ اس کی صحت بھی اچھی ہوگی، آپ سے زیادہ حضرت امی جان رحمت اللہ علیہ سے زیادہ چوڑا ہوگا، اور حضرت ابو جان مدد اللہ العالی سے زیادہ لمبا ہوگا بچہ۔ جی یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ تازہ آپ کو دستیاب آپ کی رینج میں نہیں ہے، پھر یہ پنساریوں سے بھی مل جاتی ہے، پنساریوں سے لے لیں اور ٹوتھ برش سے صاف ستھرا ٹوتھ برش اچھی طرح رگڑ کے اس کو صاف کر لیں، کٹائی کروا کے پسوا لیں یا کٹر کروا کے پسوا لیں، باریک ترین پسوائیں، گھر میں لا کے پھر چھانیں، اور پھر جو موٹا رہ جائے اس کو اپنے گرینڈر میں پیس لیں۔ یہ دنیا کی بہترین چیز تیار ہو گئی۔ ایک ہوتی ہے نا مقوی چیز، وہ غدی مقوی ہوتی ہے، عورت کو فائدہ ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے عضلاتی مقوی ہوتی ہے، مسکولر یونٹ، وہ مرد کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اعصابی مقوی ہے۔ اس اعصابی مقوی میں یہ بات ہے تو راز، لیکن میں بتا ہی دوں آپ کو، کیا یاد کرو گے؟ دعا تو دو گے نا کم از کم، نہیں دو گے تو دل سے نکلے گی انشاءاللہ دعا کہ یہ جو ہے نا اگر آپ نے کھانی ہے، تو اگر آپ کی بیگم آپ کی کٹ بہت لگاتی ہے، بیلن بہت چلاتی ہے، تو پھر اس کے علم میں نہیں لانا، کیونکہ یہ وہ عجوبہ ہے کہ اس سے عورت کو بھی طاقت ہو جاتی ہے۔ تو عورت کو بھی طاقت ہو گئی تو پھر اس کا بیلن، تو اس کے ہاتھ میں بیلن ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف بائک کی چابی، اس میں وہ بھی آپ کان میں گھماتے رہتے ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو عورت کو اگر آپ دیتے ہیں تو اس کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، آپ کو بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو ڈانسرز ہیں ان کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے، طاقت میں انتہائی بہترین چیز ہے۔ محض پاؤڈر بنا کے رکھا ہوا آپ نے، جب ضرورت پڑی کبھی پانی سے لے لیا۔ ویسے اچھا ہے کہ دودھ سے لیں، تھوڑا سا دودھ لے لیں، اس سے لے لیں۔ دنیا بھر کے طاقت کے سپلیمنٹ لیتے ہو نا، تو اس سے بڑا اصلی سپلیمنٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ جن کی رننگ زیادہ ہو، کمانڈو ہو، جمناسٹر ہو، ایتھلیٹ ہو، اور چور بھائی جو کو تو فائدہ مند نہیں دے گا، کیونکہ ڈکیت بھائی اتنا گھٹکا ماوا میں پوری کھاتے ہیں، تو ان کو یہ طاقت نہیں دے گا کہ وہ واردات سے بھاگ سکیں، ان کو فائدہ نہیں ہے، تو ان کا گھٹکا ماوا میں پوری ہاتھ میں دے کو بیڑا غرق کر چکا ہوتا ہے۔ باقی یہ سب کو فائدہ دے گا، اور جب فائدہ ہو جائے تو پھر دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو